السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں امام مہدی کی علامتوں اور نشانیوں کے متعلق 10 علامتوں کا بیان کر چکے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں باقی جو علامتیں باقی رہ گئی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے کریں گے۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ جانا اور اس میں سے 12 راستے کا نگل جانا یہ مذکور ہے، جس کو انفلاق بحر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام مہدی کے زمانے میں انفلاق بحر ہوگا۔ اسی طرح 12ویں علامت یہ ہوگی کہ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے ظاہر ہوں گے، نمودار ہوں گے، اور ظاہر ہے جب جھنڈے ہوں گے تو لشکر بھی ہوں گے، اور اس لشکر کا جو سردار ہوگا وہ قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ کتاب الفتن میں مذکور ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ اسی طرح 13ویں علامت یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ کفر پھیل جائے گا۔ چنانچہ کتاب الفتن میں یہ بھی مذکور ہے لا یخرج المہدی حتی یکفر باللہ جہرتاً، کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک علانیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے۔ 14ویں علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل ہو جائیں گے۔ چنانچہ نعیم ابن حماد نے علامہ ابن سیرین سے یہ روایت نقل کی ہے لا یخرج المہدی حتی یقتل من کل 9 7۔ اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ لا یخرج المہدی حتی یقتل 3 ویموت 3 ویبقى 3، کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں، 1/3 اپنی طبیعی موت مر جائیں اور 1/3 باقی بچ جائیں۔ 15ویں علامت یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے لوگوں میں افلاس اور تنگ دستی، غربت اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلے میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی ایک طرف باندی کو رکھ دے گا اور دوسری طرف صرف غلہ ہوگا۔ 16ویں علامت یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تصدیق اور تائید کے لیے اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت کے لیے اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت پر، منصب رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ مثال ایسے ہی ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ 17ویں علامت حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق اور عادات میں اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، حلیے میں بھی کسی قدر مشابہت رکھتے ہوں گے، البتہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے، جیسا کہ بھی تفصیل اور حدیثوں میں آیا ہے۔ 18ویں علامت یہ ہوگی کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور اس طرح کی روایت بخاری میں، مسلم میں اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ تفصیل بخاری اور مسلم میں اس طریقے سے آئی ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، لوگوں کو جب اس کا پتہ لگے گا تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے، سفر کریں گے۔ تو وہاں 3 آدمی پہلے سے اکٹھا ہوں گے اور وہ قائد ہوں گے، لیڈر ہوں گے، اور دریائے فرات پر سونے کے اس پہاڑ کے حاصل کرنے کے لیے ان تینوں میں آپس میں جنگ ہوگی، ان کے لشکر آپس میں جنگ کریں گے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا۔ ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا، شدید جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے بخاری اور مسلم میں ہدایت بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اس موقع پر حاضر ہو وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے، یہ مسلمان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ 19ویں علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کی عجیب و غریب علامت ہے جو سائنسی نقطہ نظر کے بھی بالکل خلاف ہے، یعنی سائنسی اعتبار سے ایسا ناممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اسی رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن ہو پھر اسی کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے۔ کیونکہ فلکیات کے جو ماہرین ہیں اور سائنسی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کسی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے علاوہ چاند گرہن ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ سن 2002 میں
اور 1423 ہجری میں رمضان المبارک میں چاند گرہن ہوا تھا اور سورج گرہن بھی ہوا تھا، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ چاند گرہن تو نصف رمضان کو ہوا تھا، 15 رمضان کو، اور سورج گرہن جو ہوا تھا رمضان کے آخر میں ہوا تھا، اور یہ سائنسی اعتبار سے ممکن ہے، لیکن یہ علامت، یہ حضرت امام مہدی کی علامت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ علامت اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ 20ویں علامت یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یا آنے کے وقت میں چاند گرہن ایک مرتبہ ہوگا، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، ایک مرتبہ رمضان کی پہلی تاریخ میں اور دوسرا اس کے علاوہ ہوگا، اور ایک مہینے میں کئی مرتبہ گرہن ہونا یہ جدید فلکیات کی روح سے ناممکن نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی کے آنے کی جو علامات ہیں ان میں سے 20 کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، باقی جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اس کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔